نیشنل کالج آف آرٹس، HSN کالج، دیال سنگھ مینشن، ہیلے کالج، لاہور ہائی کورٹ، عجائب گھر، لیڈی میکلیگن ہائی اسکول، راوی روڈ کا ودیا آشرم، لیڈی مینارڈ اسکول آف انڈسٹریل ٹریننگ، شہر کا پہلا جدید نکاسی کا نظام اور ماڈل ٹاؤن کی نئی آبادی بھی اسی ذہن رسا کا کارنامہ تھا۔ ایک ایسا شخص جس کے لاہور پر ان گنت احسانات ہیں، ایک ایسا شخص جس نے لاہور کا نقشہ بدل دیا، اور اس شخصیت کا نام ہے سر گنگا رام۔ 1,32,000 روپے کی لاگت سے بننے والا گنگا رام ہسپتال آج بھی بہت سے بیماروں کی آخری امید ہے۔ VLC پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ خاکسار آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میکسیکن روایت ہے کہ انسان 3 بار مرتا ہے۔ اس کی پہلی موت تب واقع ہوتی ہے جب اس کو بچپن میں 8، 9، 10، 12، 14 سال کی عمر میں پہلی دفعہ یہ ادراک ہوتا ہے کہ وہ فانی ہے اور اس نے ایک دن مر جانا ہے۔ اس کو موت کی حقیقت کی آگہی ہو جاتی ہے۔ اس کی دوسری موت تب واقع ہوتی ہے جب وہ در حقیقت اس دنیا سے مر کے اگلی دنیا میں کوچ کر جاتا ہے۔ اور تیسری اور آخری موت تب ہوتی ہے جب اس کے مرنے کے بعد اس دنیا میں کوئی آخری دفعہ اس کا نام لیتا ہے، اور اس کے بعد قیامت تک اس کا نام اس دنیا میں کوئی نہیں لیتا۔ لیکن تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ایسے لوگ ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ بھی رہ جاتے ہیں۔ وہی میکسیکن مقولہ کہ ان کی تیسری موت واقع نہیں ہوتی، کیونکہ دنیا میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ان کا نام لے رہا ہوتا ہے، اور وہ اس لیے کہ وہ اپنی زندگی میں انسانیت اور انسانوں کے لیے کچھ ایسا کر جاتے ہیں کہ رہتی دنیا تک لوگ انہیں یاد کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا پوڈ کاسٹ بھی ایک ایسی ہی شخصیت کے بارے میں ہے، ایک ایسا شخص جس کے لاہور پر ان گنت احسانات ہیں، ایک ایسا شخص جس نے لاہور کا نقشہ بدل دیا، جس نے لاہور کو لاہور بنا دیا، اور اس شخصیت کا نام ہے سر گنگا رام۔ رائے بہادر سر گنگا رام اگروال 13 اپریل 1851 کو برطانوی ہند کے صوبہ پنجاب میں ضلع شیخوپورہ کے ایک گاؤں مانگٹا والا میں ایک پنجابی ہندو خاندان میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد دولت رام اگروال مانگٹا والا کے ایک پولیس اسٹیشن میں جونیئر سب انسپیکٹر تھے۔ بعد ازاں وہ امرتسر شفٹ ہو گئے اور عدالت کے کاپی رائٹر بن گئے۔ یہاں گنگا رام نے میٹرک کا امتحان گورنمنٹ ہائی اسکول سے پاس کیا اور 1869 میں گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ لیا۔ 1871 میں انہوں نے روڑکی کے تھامسن سول انجینئرنگ کالج میں اسکالرشپ حاصل کی۔ 1873 میں طلائی تمغے کے ساتھ آخری زیریں ماتحت امتحان پاس کیا۔ تعلیم مکمل ہوئی تو لاہور میں اسسٹنٹ انجینئر تعینات ہو گئے۔ لاہور میں انہیں کنہیا لال ہندی اور بھائی رام سنگھ کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا، جو دل کی دولت اور دنیا کے علم دونوں سے مالا مال تھے۔ مال روڈ کے ارد گرد راج کی تمام عمارتیں اسی تثلیث کا ایک معجزہ ہیں۔ انہی دنوں انگریزوں کے ہاں ہندوستان سے ایک جوہر قابل کی تلاش تھی، سو گنگا رام کا انتخاب ہوا اور تعمیرات کی اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان جانا ہوا۔ واپسی پر ترقی بھی ملی اور شہرت بھی۔ 12 سال تک لاہور کے اس میر تعمیرات نے بہت سے کام کروائے۔ نیشنل کالج آف آرٹس، HSN کالج، دیال سنگھ مینشن، ہیلے کالج، لاہور ہائی کورٹ، عجائب گھر، لیڈی میکلیگن ہائی اسکول، راوی روڈ کا ودیا آشرم، لیڈی مینارڈ اسکول آف انڈسٹریل ٹریننگ اسی دور کی عمارتیں ہیں۔ مال روڈ کے کنارے درختوں کے اہتمام سے لے کر شہر کی نالیاں پکی کرانے تک گنگا رام نے اس شہر کا ہر کام عبادت سمجھ کر کیا۔ شہر کا پہلا جدید نکاسی کا نظام اور ماڈل ٹاؤن کی نئی آبادی بھی اسی ذہن رسا کا کارنامہ تھا۔ یوں کہہ لیں کہ 2 منزلہ ہونے سے پہلے شہر کی جتنی خوبصورتی تھی وہ گنگا رام کے فن تعمیر کے سبب تھی۔ انگریز سرکار سے ریٹائر ہوئے تو امپیریل بینک کی نوکری مل گئی، مگر وہاں دل نہیں لگا۔ تھوڑی دیر بعد مہاراجہ کے اصرار پہ پٹیالہ ریاست سے منسلک ہو گئے اور وہاں اجلاس خاص اور موتی باغ محل کی تعمیر کروائی۔ برسوں شہر میں رہنے کے باوجود گنگا رام کی دہقان صفت ہی نہ گئی۔ لاہور کی کشادگی اپنی جگہ، مگر وہ کھلی فضاؤں میں سانس لینا چاہتے تھے، سو فراغت ملتے ہی سر گنگا رام نے انگریز سرکار سے زمین خرید لی۔ زمین کا یہ ٹکڑا کاغذوں میں تو 591 گوگیرا برانچ کے نام سے جانا جاتا ہے، لیکن دنیا اسے
گنگاپور کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ہزاروں ایکڑ پہ پھیلی یہ جاگیر پانی کی سطح سے اوپر ہونے کے سبب بنجر اور بے آباد تھی۔ گوگیرا برانچ کی نہر بہتی تو تھی، مگر پانی کو بلندی کی طرف کون لاتا؟ آخر کار سر گنگا رام نے ایک بہت بڑی موٹر منگوائی اور اس کے ذریعے پانی کو گاؤں تک لانے کا فیصلہ کیا۔ لاہور سے لائی گئی یہ موٹر منڈی بچیانہ تک تو آ سکتی تھی، مگر اس سے آگے آنا اس کے لیے ممکن نہ تھا۔ 3 کلومیٹر کے اس حصے کو پاٹنے کے لیے ایک پٹڑی بچھائی گئی۔ 1898 میں پٹڑی مکمل ہوئی تو اس پہ چلنے والی گاڑی ریل سے مختلف تھی۔ عام ٹرین کی طرح اس گاڑی کو کوئلہ پھانکتا انجن نہیں، بلکہ سانس لیتے گھوڑے کھینچتے تھے۔ گھوڑا ٹرین پہ موٹر گاؤں کے آئی کایا کلپ ہو گئی۔ ساون سے باہر پہلی بار زمین کو پانی نصیب ہوا تو مہینوں کے اندر کھیتوں میں سنہری خوشے جھلکنے لگے۔ گنگا رام کی کوششوں سے 90,000 ایکڑ زمین سیراب ہوئی، جو اس وقت کی سب سے بڑی ذاتی زرعی اراضی تھی۔ لیکن اینٹ پتھر سے نام پیدا کرنے والے اس دھنوان کے سینے میں دل بھی ہیرے کا تھا۔ کھیت کھلیانوں نے سونا اگلا تو موہ مایا کے جال میں پھنسنے کی بجائے اس دیاوان نے خلق خدا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ 1,32,000 روپے کی لاگت سے بننے والا گنگا رام ہسپتال آج بھی بہت سے بیماروں کی آخری امید ہے۔ جسم کے علاج کا سامان ہوا تو معاشرے کی سوچ کے ناسور سامنے آ گئے۔ لاہور کی بیواؤں کے لیے پہلا آشرم بھی اسی درویش نے بنوایا، اور یہاں بھی مذہب کی کوئی قید نہ تھی۔ 10 جولائی 1927 کو وہ اپنی لندن کی رہائش گاہ میں وفات پا گئے۔ ان کا جسم ہندو رسوم کے مطابق راکھ کر دیا گیا، جس میں سے نصف راکھ دریائے گنگا میں بہا دی گئی، جبکہ باقی ماندہ لاہور میں دریائے راوی کے کنارے ان کی سمادھی میں دفن کر دی گئی۔ راکھ کے پھول لاہور آئے تو سارا شہر سوگ میں ڈوب گیا۔ اب راوی کنارے بارہ دری کی طرز کی ایک مڑھی ہے، جس کے اوپر ایک گنبد ہے۔ تقسیم سے پہلے تک بیساکھی کے دنوں میں اس مڑھی پہ میلہ لگتا تھا، پھر وہ لوگ کہیں چلے گئے۔ اب میلوں کا سما تو ہے، مگر میلے نہیں ہیں۔ سر گنگا رام کا سنگ مرمر کا مجسمہ کبھی لاہور کے ایک عوامی چوک میں کھڑا تھا۔ اردو کے مشہور ادیب سعادت حسن منٹو نے ان لوگوں پر ایک طنز لکھا جو تقسیم کے فسادات کے دوران لاہور کے کسی ہندو کی ہر یاد کو مٹانے کی کوشش کر رہے تھے۔ 1947 کے مذہبی فسادات کے دوران ترتیب دی گئی اپنی طنزیہ کہانی دی گارلینڈ میں لاہور میں ایک مشتعل ہجوم نے ایک رہائشی علاقے پر حملہ کرنے کے بعد لاہور کے عظیم لاہوری ہندو مخیر سر گنگا رام کے مجسمے پر حملہ کرنے کا رخ کیا۔ اس مجسمے کو پتھروں سے مارا، پھر کالک سے اس کا چہرہ ملنے کی کوشش کی۔ پھر ایک شخص پرانے جوتوں کا ہار بنا کر مجسمے کے گلے میں ڈالنے کے لیے آگے بڑھا۔ اسی موقع پر پولیس وہاں پہنچ گئی اور فائرنگ کر دی۔ زخمیوں میں سر گنگا رام کے گلے میں جوتوں کا ہار ڈالنے والا بھی شامل تھا۔ جیسے ہی وہ گرا، ہجوم نے چیخ کر کہا، ارے اٹھاؤ، اسے سر گنگا رام ہسپتال لے چلو۔ قسمت کی ستم ظریفی ہے، سرحد کے اس پار اور اس پار ہم اپنے پرانے محسنوں کو اور اپنی تاریخ کو بھلانے اور مٹانے میں لگے ہیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ those who forget their history are condemned to repeat it۔ خدا ہم کو ہدایت دے اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔